العابدین کو لے گیا. جب زین العابدین کے پاس پہنچے تو آپ اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے کہ ہاں میں نے سنا ہے وہ بھی آیا نہیں آیا اس کے پاس, نے چھڑایا کیوں نہیں؟ کہنے کہ حضرت اگر اس کے پاس تھا تو اسے چھڑا نہیں دیتا, باہر کھڑا ہوا ہے. آپ گئے کعبۃ اللہ, وہ عورت چپی ہوئی تھی, چمٹ گئی. یہ سمجھیے کہ جیسے آپ نے کیا کہتے ہیں ہجے اسود نے اسے مروڑ دیا. آپ نے جا کے اسے 3 دفعہ کہا کہ تو توبہ کرتی ہے, اس لیے کہ کعبۃ اللہ میں ذرا سی غلطی جو بیٹھتی ہے, سوڈان والے یا اور کسی ملک کے لوگ آگے دھکے دیتے ہیں تو وہ جانے اور اپنی خبر جانے. لیکن جو ہم لوگ ہیں پاکستانی وہ تو وہاں کے پرندوں کا بھی ادب کرتے ہیں, اور ہماری تو یہ سمجھے کسی چیز کے اندر وہ نہیں ہوتی, ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں ڈر کے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. قرآن نے چھوڑا. آپ نے کہا تو توبہ کرتی ہے؟ کہا جی توبہ. 3 دفعہ کہا توبہ کرتی ہے. پھر آپ نے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں, رب کریم تو جانتا ہے میں کون ہوں. بس اتنا کہنا تھا, الفاظ رہتے جا کے وہ دور بڑی. تو بھائی یہ زین العابدین کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ اس لیے کہ عبادت کی زینت, آپ عبادت کر رہے تھے, بچہ پاس بیٹھا ہوا, مکان میں آگ لگی, دنیا بھاگی, تیز پانی ڈال رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں نماز پڑھ رہے, بچے کو بھی اٹھا کے لے گئے کہ کہیں سے آگ نہ لگے. آخر آپ نے جب فارغ ہوئے اس سے کہیں کیا ہو گیا, یہ بات کیسی ہے؟ کہنے لگے سرکار آپ عبادت کر رہے تھے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں اپنے نانا کی امت کی آگ بجھا رہا تھا تمہارا, اور مجھے کیا پتا کیا ہوتا تھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت زہد الانبیاء بابا فرید, بڑا زبردست واقعہ سننے والا. بابا فرید اپنے حلقہ احباب میں درس دے رہے تھے. زہد الانبیاء عالم دین کے تھے, بڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. ایک مغرور عالم دین جو ملا تھا وہ ان کو بھی درس دے, ان کو بھی درس دے, اور کہے کہ میں بہت بڑا مولوی ہوں, اخلاق کرے. ہر ایک کو وہ کرتا تھا. آپ کی محفل میں آ کے اس سے اپنی جو بڑی باتیں شروع کر دی. صاحب آپ بڑے, اس لیے کہ آپ بڑے اصول کے پابند تھے. مرید تو اتنے بیٹھے تھے, اشارہ کرتے اٹھا کے باہر بیٹھتے, لیکن فقیر کا یہ کام نہیں. آپ نے ایک لفظ کہا بڑے مسکرا کے کہ مولوی صاحب یہ تو بتائیے کہ اپنے اسلام کے رکن کے, مولانا صاحب یہ تو بتائیے. کہنا یہ کوئی بڑی بات ہے, تم درویش لوگ جو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, تم جاہل ہو. اور ایک اپنے کلمہ طیبہ, اس کے بعد نماز, پھر روزہ, پھر حج, پھر زکات, 5 ہے. کہنے یہ نئی بات یہ کہ مولوی صاحب 5 نہیں 6 بھی ہیں. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ روٹی بھی بہت بڑا جز ہے. جب اس نے یہ کہہ رہا تھا مولوی صاحب تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, میں تمہارے درویش ہو یا پیروں کے پاس بھی تو نہیں آتا. فقیروں, ان فقیروں کی بات, ان پیروں کی بات, انہیں تو اپنا نہیں پتا وہ کیا رہا. آپ کو صحیح بات ہوئی. کہا کہ میں اسی لیے تو نہیں آتا تمہارے پاس کہ تم لوگ اپنی مارتے ہو, اپنے مریدوں کو اپنے طور پہ اپنا کرتے ہو. میں نہیں آتا. اور پھر تم ایک ظالم قوم ہو. ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو. آپ مسکراتے رہے اور وہ لڑ کے جھگڑ کے نکل گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ مولوی صاحب کچھ دن کے بعد پروگرام مناتے کہ میں حج پہ جاؤں گا. حج پہ وہاں پہنچ گیا. اس زمانے بحری جہاز ہوتے تھے, اب بھی بحری جہاز ابھی ختم ہوئے ویسے تھے. جب وہاں پہنچ گئے تو 7 سال رہے. 7 سال مکہ میں اور مدینے میں رہے. آپ نے 7 حج کیے, تمام روزے وہاں رکھے, تمام زکاتیں دی, تمام نمازیں پڑھی. آئے سمجھی. اور وہاں سے تو شیر ہو کے آئے. جب یہاں آئے واپسی تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے انڈیا کا جہاز پکڑا ہو, بحری جہاز, اس میں کچھ حاجی تو بیچ میں جہاز میں لے کے آئے. جب جہاز بیچ میں پہنچا تو بدترین طوفان آیا, جہاز پھٹ کے پاش ہو گیا. مولوی صاحب کو ایک تختہ ملا, اس کے اوپر بیٹھ گئے.
کہ کسی طرح میں کنارے پہ لگوں. کنارے پہ جو پہنچے تو دیکھا تو اب آگے نکلتے تو لق و دق پہاڑے سنسان جگہ کروں کیا. ایک کار کے اندر بیٹھ گئے. پہلا دن گزر گیا بھوکے, 2 دن سے تو پہلے بھوکے تھے. تیسرا دن گزر گیا, چوتھا دن گزر گیا, جب چھٹا دن گزر گیا تو ان کی آنکھیں نکل کے باہر آ گئی. ایک طباخ لے کے ایک شخص آیا, بوڑھا آدمی, اور اس کے اندر سے کھانوں میں سے دھواں اٹھ رہا تھا, اور اس میں قسم قسم کے کھانے تھے. اب ایک میں کڑھائی گوشت ہو, اور ایک میں اپنے بھاجی گوشت ہو, اور ایک میں اپنے کیا کہتے ہیں اسٹو ہو یا مسالہ. بھائی آپ کا 2 دن ویسے ہی نہ جائے گا. روٹی کے اوپر تو ویسے لوگ کسی میں چلواؤ پوچھ رہا. اللہ کی حضرت کہ بڑا بے آسرا ہوں, اس طرح تباہ ہو گیا ہوں, مولوی ہوں, فقیر ہوں, مجھے کوئی دے دو. کہنا کہ بات یہ بغیر اجر کے میں نہیں دیتا, میں تجھے دوں گا ہی نہیں. کہا خدا کا وعدہ ہے کہ میں بات ہی نہیں کرتا کچھ, میں دوں گا ہی نہیں تجھے. کہا کہ پھر ایسا کرو کہ میں ایک شرط میں دوں گا کہ اپنے 7 سال کے حج مجھے دے دو. ایسا جی حج مجھے دے دو, میں تمہیں دے دوں گا. کہنا کہ مولوی صاحب نے سوچا, مولوی صاحب تو اوپر سے تو مولوی تھے, اندر سے کچھ بھی نہیں تھے. کہنا کہ کہنے سے تو کچھ بھی ہوتا, جب کہ کہنے سے عبادت ختم ہو جاتی. کہا کہ میں نے 7 سال کے تجھے روزے دیے. انہوں نے سامنے طباخ رکھ دیا, اس میں 6-7 قسم کے کھانے مولوی صاحب نے بڑھ کے کھائے, ڈکارے ماری, مونچھوں پہ تاؤ دیے, ٹھنڈا پانی بھی ایسا ٹھنڈا کہ جو فریج کے برابر ہوتا. خیر صاحب بیٹھ گئے آپ. تو جب بیٹھ گئے پھر 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, پھر مولوی صاحب وہ اس کے پیچھے بھاگے. اللہ خیر, جب وہ دوسری دفعہ آیا تو کہنا کہ کھانا تو میں دوں گا تجھے, لیکن جتنی عبادت ہے وہ بھی لکھ دے کہ میں نے تجھے دے دی. مولوی صاحب نے کہا کہنے سے کیا ہوتا ہے, عبادت بھی دے دی تجھے, جتنی عبادت وہاں کی تھی. جب آئے ایسا, اب آ کے مولوی صاحب بیٹھ گئے سمندر کے کنارے. اب تیسرا دن تھا, پھر 6 دن کے بھوکے. پھر وہ آیا کہنے لگے بھائی بات یہ کہ روزے اور نماز وغیرہ تو دے دی, تجھے زکوٰۃ بھی مجھے دے دے. ایسا جی کہنے لگے دے دی, میں نے تجھے دے دی. اس نے پھر رکھ دیا. مولوی صاحب نے پھر منڈ کے کھایا. اب وہاں سے نکلتے گھر آئے, کوئی اکڑ. بیوی نے پوچھا کہ آپ دیکھا کرنے کہ ہم عبادت میں مصروف تھے, وہاں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا, ہم نے اللہ کو منا لیا. اچھا بھائی بہت بڑی بات ہے. ایک دن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کی محفل سجی ہوئی تھی, اور جب یہ گئے تو علماء اور عالم دین اور مشائخ آپ سے 10 لے گئے. آپ جب دیکھیں تو زہد الانبیاء کا, ان کی عبادت انبیاء کے برابر ہے, انبیاء کے برابر ہے. تو جیسے آپ گئے, آپ اپنی جگہ, یہاں تو پیر اٹھ کے نہیں کھڑا ہوتا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آئیے مولوی صاحب, آپ دیکھیں فقیری کی وہ, آئیے ہم تو آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے, آپ تھے کہاں کہنے لگے, آپ کو چودھری بن گئے, وہ سامنے پھر بیٹھ گئے. اب اتنا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگے بیٹھے ہوئے. کہنے لگے ہم نے بڑی عبادت. کہنے کہ حضرت بات یہ کہ آپ ہم سے خفا تھے. کہنے کہ حضرت میں آپ سے خفا کیوں ہوا. کہنے نہیں, ہم نے ایک جز کہا تھا کہ چھٹا جو ہے روٹی بھی ہے, روٹی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا. کہنے کہ حضرت وہ بات ہی نہیں, میرے تو یاد ہی نہیں, جب یاد دلایا تو زور سے ٹھٹے مارے ہوئے. کہنے کہ ٹھیک ہے, میں نے کہا. کہنے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ظالم قوم ہیں, اور قرآن پاک کی آپ نے آیت پڑھی, آپ نے درویشوں کو گالیاں بھی دی تھی, یہ بالکل جاہل کے بچے ہوتے ہیں. آپ نے آپ کی ہر بات بیان کی. اب وہ پھر اپنی مارنے لگے. کہنے لگے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 5 ہی روپے ہوتے, آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو. کہنے لگے اچھا جھوٹ بولتے ہیں, اپنے خادم سے کہا کتاب لے کے آ. وہ کتاب لے کے آیا, اس کے اندر وہ پرچہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں وقت فلاں ٹائم میں نے روٹی کی خاطر 7 حج معاف کر دی. فلاں وقت فلاں ٹائم میں نے روٹی کی خاطر اپنی عبادتیں بھی دے دی. فلاں وقت فلاں ٹائم میں نے روٹی کی خاطر اپنی نمازیں بھی دے دی. اب جو اس نے پڑھا, اس نے ایک سیخ ماری, اوپر سے اٹھا اور نیچے گرا, اور گرنے کے بعد آپ کے پاؤں پکڑ لیے. سرکار بات یہ کہ میں آپ کے مقام کو دشانا نہیں, میں سمجھ جاتا آپ کو, لیکن آپ تو میری طاقت سے اتنا اونچے نکلے جس کی مجھے سوچ ہی نہیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان بزرگان دین کے رتبے کو اور ان کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے کہ رب ناراض ہو جاتا
پتا کچھ جو جبکہ آپ جیسا عالم دین اسے جاہل کہہ رہے ہو اور اسے کہہ رہے ہو کہ تم ظالم قوم میں سے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق ہے تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں.